چراغ چشت شہ عالیہ غریب نواز، بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بے شمار فضیلتیں ہیں۔ آئیے انہی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ چنانچہ ہم غریبوں کے غم گسار آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم 50 مرتن صافحتہ یوم القیامہ۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں جو بندہ مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے اس دن جو ہوش ربا ماحول ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس دن نبی پاک علیہ السلام سے مصافحہ کرنے کا موقع ملے گا، اور نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ میں اس سے مصافحہ کروں گا۔ سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اب کتنے خوش نصیب ہیں وہ نبی پاک جن سے مصافحہ کرنے کا خود ارشاد فرما رہے ہیں، اور کرنا کیا اس کے لیے 50 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں، انشاءاللہ آپ بھی نیت کریں کہ روزانہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک نیا پروگرام آپ کے لیے اس مہینے میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ مبارک مہینہ سبحان اللہ جو بڑا ہی عظمتوں والا مہینہ ہے، رفعتوں والا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں، اس مہینے کا نام رجب المرجب ہے، جس کو عام طور پر رجب کا مہینہ بھی کہا جاتا ہے۔ بہت عظمتوں والا ہے اور بڑی رفعتوں والا ہے۔ اس کی عظمتوں اور رفعتوں کے، اس کی بلندیوں کے تو کیا کہنے۔ اس کی فضیلت کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں سمجھتا ہوں وہی کافی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب شہر اللہ، فرمایا رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب غور کیجئے ناظرین کہ جس مہینے کو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کا مہینہ کہہ دیا، جبکہ 12 مہینے ہی اللہ کے ہیں، محرم ہو، صفر ہو، ربیع الاول ہو، ربیع الاخر ہو، یا کوئی سا بھی مہینہ ہو، ان 12 مہینوں کے اندر سارے ہی اللہ کے ہیں، پوری دنیا اللہ کی بنائی ہوئی ہے۔ لیکن ایک فضیلت بتانے کے لیے جس مہینے کی سیدھی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کر دی جائے، اس مہینے کے کیا کہنے ہیں، تو وہ مہینہ رجب شریف الحمدللہ یہ آپ کے درمیان موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں خوب سے خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کے اندر الحمدللہ بہت سارے اسلامک ایونٹس ہم مناتے ہیں، جس طرح 27 رجب کو الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ پاک نے معراج عطا فرمائی، اللہ پاک کا جاگتی آنکھوں سے آپ نے دیدار کیا، تو وہ بھی الحمدللہ ہم اس میں مناتے ہیں، اس کی خوشیاں مناتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے ہند بھر میں سینکڑوں مقامات پر الحمدللہ اجتماع شب معراج بھی منعقد ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے اس میں ہم کام کرتے ہیں۔ انہی کاموں کے اندر، ان تہواروں کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم جو ایونٹ ہے وہ ہے عرس غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ الحمدللہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں بسنے والے عاشقان رسول، عاشقان خواجہ غریب نواز 6 رجب المرجب کو، جو کہ غریب نواز کی وفات کا دن ہے، آپ کے عرس کا دن ہے، الحمدللہ پوری دنیا میں غریب نواز کے ماننے والے، چاہنے والے ان کے نام کا لنگر کرتے ہیں، نیاز کرتے ہیں، الحمدللہ غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، اور دنیا بھر کے اندر الحمدللہ یہ غریب نواز کی چھٹی شریف منائی جاتی ہے۔ تو ہم بھی FGN چینل کے ساتھ آپ کے لیے ایک انوکھا پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے غریب نواز کی زندگی۔ ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ آج سے 6 دن تک، 6 رجب تک یہ سلسلہ مسلسل آپ کے لیے لے کر حاضر ہوں، اور ان پروگراموں کے اندر ہم غریب نواز کی زندگی کے مختلف گوشے
غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے مختلف گوشے، ان کی زندگی کے مختلف اوصاف یہ آپ تک پہنچائیں۔ ہمارے ساتھ آپ نے شریک رہنا ہے اور ان کی برکتیں بھی حاصل کرنی ہے۔ آج میرے ساتھ پروگرام کے اندر جو مہمان ہیں، گیسٹ ہیں، ہمارے بڑے ہی پیارے مولانا اعظم مدنی صاحب۔ اعظم بھائی کو میں خوش آمدید کہوں گا، ویلکم اور مرحبا کہوں گا۔ انشاءاللہ آپ نے شریک رہنا ہے آخر تک، اور غیر نواز رحمۃ اللہ علیہ کے زندگی سے جو ملنے والے قیمتی پھول ہیں ان کو چننا بھی ہے، اور اس کی خوشبو کو انشاءاللہ آگے تک بھی ہمیں پہنچانا ہے۔ آئیے شروع میں ایک کلام کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں، انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ بے خود کیے دیتے ہیں، بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانہ عادل میں تجھے رکھ لوں، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانانا بے خود کیے دیتے ہیں، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمانہ، جب جان لبوں پر ہو آقا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، بے خود کیے دیتے ہیں، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، دنیا میں مجھے تم نے جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا آقا، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، محشر میں بھی کہہ دینا، یہ ہے میرا دیوانہ، بے خود کیے دیتے ہیں، میں ہوش و حواس اپنے اس بات پہ کھو بیٹھا، میں ہوش و حواس اپنے اس
کھو بیٹھا ہنس کر جو کہا تم نے، ہنس کر جو کہا تم نے، آیا میرا دیوانہ بے خود کیے دے ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، پینے کو تو پی لوں گا بس عرض ذرا سی ہے، اجمیر کا ساقی ہو، اجمیر کا ساقی ہو، بغداد کا میں خانہ بے خود کیے دیتے ہیں، اور بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، بے دم میری قسمت میں چکر ہے اسی در کے، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، چھوٹا ہے نہ چھوٹے گا، سنگے در جانا نا بے خود کیے دیتے ہیں، انداز حجابانا عادل میں تجھے رکھ لوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کلام کی برکت نصیب فرمائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، الحمدللہ پروگرام ہے غریب نواز کی زندگی، اور اس پروگرام میں ہم انشاءاللہ الرحمن حضور سیدنا خواجہ خواجگان ہند الولی عظیم الشان ہند کے شہنشاہ سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظیم زندگی کے کچھ پہلو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کا معاملہ کیا تھا، آپ کی جوانی کے ایام کیسے گزرے، آپ نے واعظ و نصیحت کیسے کی، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا درس ملتا ہے، تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اولیاء کرام ہیں سبحان اللہ، یقیناً یہ عظیم الشان ہستیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی جا بجا قرآن کریم کے اندر تعریف و توصیف بیان کی۔ ایک مشہور آیت جو ہم سنتے رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ۔ ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز ایمان، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اس سے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید، اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ تو الحمدللہ برس ہاں برس سے یہ لوگوں کا سلسلہ چلتا چلا آیا کہ لوگ اولیاء کرام کی خدمتوں میں ان کی بارگاہوں میں حاضری دیتے، ان سے اکتساب فیض کرتے، یعنی ان سے فیض حاصل کرتے، ان کی برکتیں حاصل کرتے، اور یوں زمانہ الحمدللہ آگے بڑھتا ہی چلا گیا۔ تو اولیاء کرام کی شان بڑی عظمت والی ہے، بڑی بلندی والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بھی آپ نے سنا کہ کس انداز سے ان کی تعریف بیان کی، ان کی توصیف بیان کی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم مزید دیکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی
کئی احادیث میں اولیاء کرام کی شانوں کو بیان کیا ہے. میں چاہوں گا کہ ہمارے اعظم بھائی اگر ان احادیث کا بھی ذکر کر دیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولیاء کرام کی شان کو بیان کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ صلی علی اللہ محمد علی محمد. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ماشاءاللہ علی بھائی، ہمارا جو آج کا پروگرام ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، اور خواجہ خواجگاں خواجہ ہندوستاں والی ہندوستاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یاد میں ان کی سیرت سے ملنے والے مدنی پھول بھی ہم انشاءاللہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے. اس سے پہلے جو آپ نے توجہ دلائی، اور یہ بھی بہت خاص بات ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ بھی قسمت والی بات ہے، ورنہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولیاء کا تذکرہ کرے. جن کو جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے وہ اس کا تذکرہ خیر زیادہ کرتا ہے. خیر، آیت کریمہ سے بھی آپ نے بتایا کہ اولیاء کرام کی کیا شان ہوا کرتی ہے. جیسے کہ ایک آیت کریمہ آپ نے بیان فرمائی، جب آپ بیان کر رہے تھے تو میرے ذہن میں تھا کہ اللہ کے جو اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. سبحان اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ان ہوتا ہے. اولیاءہ الا المتقون. جی، تو میں نے ایک جملہ سنا تھا علی بھائی کہ یہ اولیاء اکرام کی شان ایسی ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے دنیا کی ہر چیز ان سے ڈرتی ہے. ہاں کیا کہنے، سبحان اللہ. یہاں تک کہ جانور بھی ان کے تابع کر دیے جاتے ہیں، اور جو درند اور چرند اور پرند جو بھی جانور ہوتے ہیں یہ بھی اولیاء اکرام کے تابع ہو جاتے ہیں. تو یہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اس لیے پوری مخلوق جو ہے وہ ان سے ڈرتی ہے. اور ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، اس لیے ہم ساری مخلوق سے ڈر رہے ہوتے ہیں. اللہ. تو اگر ہم اللہ سے ڈرنا شروع کر دیں، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں شامل کر لیں، تو انشاءاللہ عز و جل ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ احادیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اولیاء اکرام کے بارے میں کیا فرمایا. ایک حدیث پاک ہے میرے سامنے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اطلب الخیر والحوائج من حسان الوجوہ. حضور فرماتے ہیں کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوبصورت چہرے والوں سے طلب کرو. اب یہ خوبصورت چہرے والے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں. یہ خوبصورت چہرے والے ہیں، اور ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں ان سے طلب کرو. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں مانگ رہے ہیں، یا ہم اولیاء اکرام کو وسیلہ بناتے ہیں. تو بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اولیاء اکرام اللہ سے مانگنا چاہیے. بظاہر ٹھیک ہے کہ اللہ عز و جل سے مانگنا چاہیے، اور حقیقت میں اللہ عز و جل ہی دینے والا ہے، لیکن اللہ عز و جل کی عطا سے اولیاء اکرام بھی لوگوں کو نواز رہے ہوتے ہیں. ایک جگہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. اللہ فرماتا ہے کہ جو کوئی میرے ولی سے دشمنی رکھے میں اس سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. دیکھیں اولیاء اکرام کی شان کتنی بلند ہے. اگر ان سے دشمنی رکھیں گے تو ہمارا انجام کیا ہوگا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ عز و جل خود فرما رہا ہے کہ میں ان سے لڑائی کا اعلان کرتا ہوں. ایک مقام پہ فرمایا گیا کہ ولی کس طریقے کا ہوتا ہے، ولی بندہ بنتا کیسے ہے، ولی کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کوئی بندہ فرائض کی ادائیگی سے بڑھ کر کسی اور چیز سے میرا قرب حاصل نہیں کرتا. یعنی قرب حاصل کرنے والی سب سے زیادہ ضروری جو چیز ہے وہ ہے فرائض. اچھا، فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے اللہ عز و جل کا قرب ملتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ فرائض کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. اور جب بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے تو اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگر وہ مجھ سے کوئی چیز مانگے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور وہ مجھ سے اگر پناہ مانگے تو میں اسے پناہ ضرور دوں گا. کہ علی بھائی اس حدیث پاک سے ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ کے اولیاء کی شان اور قدرت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ولایت کے منصب سے سرفراز کرتا ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں تو پھر رحمت الہی ان کی نگاہوں میں شامل ہوتی ہے. جب وہ زمین پر بیٹھ کر اگر زمین کو دیکھتے ہیں تو رحمت الہی کا مطلب رشمہ یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ان کی نظر تحت الثری تک پہنچتی ہے. اور جب وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک ان کی نگاہ جاتی ہے. تو یہ اللہ کے اولیاء ہیں کہ جن کی ہر چیز میں اللہ کی رحمتیں شامل ہوا کرتی ہیں، اللہ کے مقرب بندے ہیں. اسی لیے یہ کہیں بھی رہیں
اپنے مریدین کو، اپنے ماننے والے کو، اپنے متوسلین کو، اپنے محبوبین کو ہر جگہ سے دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد بھی فرمایا کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ اولیاء اکرام مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ سب جو ہو رہا ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا ہی سے ہو رہا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے معرکۃ الآراء تفسیر کبیر میں ایک روایت نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اللہ لا یموتون ولکن ینقلون من دیار الی دیار۔ فرمایا گیا کہ بے شک اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ اس طریقے کا اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ معاذ اللہ اللہ کے اولیاء جو ہے ان کو بھی وہ بھی مر گئے، وہ بھی معاذ اللہ مٹی میں مل گئے۔ تو روایتیں آپ کے سامنے ہیں کہ فرمایا جاتا ہے کہ اللہ کے اولیاء مرتے نہیں ہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں، تو وہ موت آنے کے بعد بھی وہ اسی طریقے سے زندہ رہتے ہیں جیسے کہ اپنی حیات میں رہتے ہیں۔ ایک حدیث پاک اور ہے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خود حضور سے اولیاء اکرام کے بارے میں سوال کیا گیا۔ اچھا، حضور سے پوچھا گیا اولیاء اکرام کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں دیکھنے سے اللہ عز و جل یاد آ جاتا ہے، جب ان کی زیارت ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ جاتا ہے۔ اچھا، اس میں اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ دو باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب اللہ کے اولیاء، اللہ کے خاص بندے جو ہوتے ہیں، جب ان کی زیارت کی جاتی ہے تو زیارت کرنے والے کو گویا رب یاد آ جاتا ہے، ان کی عبادتوں کے ذریعے، انہوں نے اتنی عبادتیں کی ہوتی ہیں کہ ان کے پیشانیوں سے، ان کے نورانی چہرے سے وہ عبادتوں کا نور ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، تو اس عبادت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ یا اسی طریقے سے وہ اولیاء اکرام جو کوئی ان کو دیکھتا ہے تو اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے، سبحان اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا مقام دیا ہے، کیا مرتبہ دیا ہے۔ جیسے ہم اولیاء اکرام کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم آج یہاں پر بیٹھ کر اولیاء اکرام کا ذکر کر رہے ہیں، تو گویا یہ فرمایا گیا کہ اولیاء اکرام وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیکھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے۔ تو احادیث میں بہت ساری روایتوں کے اندر اولیاء اکرام کا تذکرہ ملتا ہے اور ان کا بہت مقدس مقام ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کے اولیاء کی شان یہ ہے، وہ کسی نے کہا ہے نا کہ یہ شان ہے ان کے غلاموں کی سرکار کا عالم کیا کیا بات ہوگا۔ ہے، کیا بات ہے۔ اولیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا پاور دیا ہے، یقین مانیے ناظرین، یہ لوگ اس طرح کی اس دور کے اندر ابھی جیسے ذکر کیا نا ہمارے اعظم بھائی نے، کہ لوگ اس دور کے اندر جو ہے نا وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں کہ اولیاء کرام سے کیوں مانگتے ہو، اولیاء کرام نے کیا رکھا ہے، باباؤں میں کیا رکھا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین جو ہم تک پہنچا ہے نا، یہ اولیاء کرام کے ذریعے پہنچا ہے۔ صحیح صحیح صحیح۔ آپ دیکھیں نا، ہندوستان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی نے جو اسلام کا پرچار یہاں پر جس اچھے انداز سے کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی آپ کے دست حق پرست پر کتنے لوگ دامن اسلام سے وابستہ ہوئے آپ کے ذریعے سے، لاکھوں لوگ الحمدللہ آپ کے دامن کرم سے وابستہ ہوئے۔ یہ کیا ہے؟ اگر ہم دیکھیں غریب نواز کی، اگر میں بات کروں اعظم بھائی، اگر غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی اگر ہندوستان تشریف نہ لاتے اللہ تو کیا ہم اس وقت مسلمان شاید نہ ہوتے، کیونکہ جب وہ تشریف لائے تو ماشاءاللہ اس کتابوں میں لکھا ہے کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ سفر کرتے ہوئے جب ہندوستان تشریف لائے تو تقریباً 90 لاکھ سبحان اللہ آپ نے ایسے لوگوں کو دامن مصطفیٰ سے وابستہ کیا کہ جو کہیں اور بھٹک رہے تھے، گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، تو 90 لاکھ مسلمانوں کو آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ، یعنی ایسے لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی انکار کر اللہ کو نہیں مانتے تھے، لیکن الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر ان کو لا دیا۔ یہ کیا ہے، اتنا بڑا عظیم کام ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم سننے والے جو ہے نا، ہمارے بھی کہیں نہ کہیں پرکھوں کے اندر ایسے لوگ ہوں گے، کہیں نہ کہیں 10 پیڑھی کے بعد 15 پیڑھی کے بعد اس طرح کے لوگ ہوں گے کہ جو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی کے مبارک ہاتھ پر بیعت جنہوں نے کی ہوگی، اور الحمدللہ وہ آج تک اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے گھر سمجھیے کہ بچے ہوئے ہیں، دینی گھرانے ہیں۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اولیاء کرام نے کیا دیا ہے، اللہ کے ولیوں میں کیا رکھا ہے، ایسی باتیں کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ کو کیا منہ دکھانا ہے یہ بھی غور کرنا چاہیے۔ بہرحال آئیے اب خواجہ صاحب کی رحمۃ اللہ تعالی کی سیرت کے حوالے سے مزید بھی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں باتیں۔ میں کچھ تعارف جو ہے نا وہ عرض کروں، اگرچہ کہ یہ بات واضح سی بات ہے کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی محتاج تعارف نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم ان کے بارے میں بتائیں گے تو پتہ چلے گا، دنیا جانتی ہے، بلکہ ہمارے ہندوستان میں تو الحمدللہ بچہ جانتا ہے نا کہ چھٹی شریف آ گئی بھائی خواجہ صاحب کا عرس آ گیا،
الحمدللہ. ابھی آپ دیکھیں اجمیر شریف میں کیسا میلہ لگتا ہے. جی اپنے تو کیا غیر بھی جانتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز کون ہے. اور الحمدللہ ہم ہندوستانی ہونے پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے ملک عزیز ہندوستان میں وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ بہت بڑی یقیناً خوش نصیبی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسی طرح خواجہ صاحب سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید میں آئیے تھوڑا سا میں تعارف پیش کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ اعظم بھائی کی طرف بڑھیں گے. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نام ہے وہ ہے حسن. صحیح. ایک تعداد کو اس کا نام پتہ نہ ہو، ہم معین الدین آپ کو کہتے ہیں نا، خواجہ صاحب کہتے ہیں، غریب نواز جو ہم کہتے ہیں، یہ خواجہ صاحب کے القابات ہیں. یہ لقب ہے خواجہ صاحب کے. اور آپ کا جو نام ہے، جو نام اصل بتایا جاتا ہے وہ ہے حسن. حسن آپ کا نام ہے. اور اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی بہت عظیم شخصیت ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے کئی اوصاف سے آپ کو نوازا. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ولی ہیں. اور آپ کی ولادت باسعادت 537 سن ہجری یعنی تقریباً 1142 سن عیسوی میں سجستان کے قصبہ سنجر میں ہوئی. اس لیے آپ کو کہتے ہیں نا سنجری، خواجہ معین الدین حسن سنجری. تو سنجری اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی ولادت ایک قصبہ جو تھا سجستان کا جس کا نام تھا سنجر، تو وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی، اس لیے آپ کو کہا جاتا ہے سنجری. اور آپ کو اجمیری کہا جاتا ہے اس لیے کہ آپ اجمیر شریف میں آ کر سکونت پذیر ہوئے، اسی لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی سنجری بھی کہلائے. آپ کی ولادت پوری دنیا کے لیے باعث رحمت اور سعادت بنی. آپ نے اس دنیا میں عرفان خداوندی، خشیت ربانی اور عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا چرچا کیا اور الحمدللہ پورے ہندوستان میں اسلام کی روشنی کو پھیلا دیا. آپ کی والدہ ماجدہ جو ہیں وہ بیان کرتی ہیں، جب معین الدین حسن سنجری میرے شکم میں تھے، یعنی خواجہ صاحب کی والدہ کہتی ہیں کہ جب میرا بیٹا معین الدین میرے شکم میں تھے تو میں اچھے خواب دیکھا کرتی تھی، گھر میں خیر و برکت تھی، دشمن دوست بن گئے تھے. ولادت کے وقت سارا مکان انوار الہی سے روشن ہو گیا تھا. سبحان اللہ. یعنی آپ رحمت اللہ تعالی کے وجود کی یہ برکتیں ہیں کہ آپ اپنی ماں کے پیٹ میں آئے اور پیٹ میں آتے ہی اللہ کی رحمت سے آپ کا گھر نور علی نور ہو گیا. دشمن دوست بن گئے، پرائے اپنے ہو گئے، اور اس طرح کی الحمدللہ یہ چیزیں آنا شروع ہوئی. اسی طرح آپ رحمت اللہ تعالی بچپن سے ہی جس گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی وہ علمی گھرانہ تھا. جی ہاں، آپ کے جو والد بزرگوار تھے بہت بڑے عالم تھے. تو آپ رحمت اللہ تعالی نے بچپن میں جو بھی تربیت لی ہے یا بچپن میں کچھ علوم حاصل کیے، ان سے حاصل کیے. 9 برس کی عمر میں آپ نے قرآن کریم بھی حفظ کر لیا. سبحان اللہ. پھر ایک مدرسے میں داخل ہو کر تفسیر و حدیث اور فقہ کی تعلیم حاصل کی. خدا داد ذہانت اور ذکاوت، بلا کی قوت یادداشت اور غیر معمولی فہم و فراست کی وجہ انتہائی کم مدت میں بہت زیادہ آپ نے علم حاصل کر لیا تھا. خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ 11 برس کی عمر تک نہایت ناز و نعم اور لاڈ پیار میں پروان چڑھتے رہے. جب آپ کی عمر 15 سال کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد غیاث الدین حسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سایہ شفقت محبت سر سے اڑ گیا. لیکن آپ کے اندر ہمت تھی، ایک حوصلہ تھا، ایک لگن تھی کہ مجھے کچھ حاصل کرنا ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی مزید آگے بڑھتے گئے اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کے والد کا جب انتقال پربلال ہوا تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وراثت میں جو وراثت میں آپ کے مال آیا وہ ایک پن چکی اور ایک باغ تھا جو آپ رحمۃ اللہ تعالی کے حصے میں آیا. آپ اسی کی دیکھ بھال کرتے. آپ کی زندگی کے اندر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا اعظم بھائی، اور وہ پوائنٹ اس طرح آیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ اپنے باغ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، باغ کی دیکھ بھال کر رہے تھے کہ باغ کے اندر ایک عظیم بزرگ، ایک صوفی بزرگ مجذوب ولی اللہ رحمۃ اللہ تعالی ابراہیم رحمۃ اللہ وہ تشریف لائے. تو آپ نے جب ایک بزرگ کو دیکھا تو کھڑے ہوئے، ادب کیا. وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے. تو خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جو اتنا بڑا مقام ملا نا، اس کی بھی ایک داستان کچھ یوں ہے کہ آپ کے باغ میں ایک اللہ کے ولی آئے، مجذوب ولی آئے. خواجہ صاحب اٹھے، ان کی بارگاہ میں آپ نے کچھ انگوروں کا خوشہ پیش کیا اور ہاتھ باندھ کر دوزانوں بیٹھ گئے. جب اس اللہ کے ولی نے یہ دیکھا تو انہوں نے اپنے مبارک منہ سے کچھ چبا رہے تھے، وہ نکالا اور خواجہ صاحب کو عطا فرما دیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جیسے ہی وہ کھایا ان کا جھوٹا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی. اور آپ رحمۃ اللہ تعالی کو انوار الہی نظر آنے لگے.
آپ رحمۃ اللہ تعالی کے دل کے اندر نور مزید پیدا ہونے لگا اور آپ نے وہ پنچکی اور باغ سارا کا سارا راہ خدا میں خیرات کر دیا اور آپ رحمۃ اللہ تعالی علم دین کے لیے مزید سفر پر روانہ ہوئے. تو یوں آپ دیکھیں 15 سال کی عمر تک آپ رحمۃ اللہ تعالی نے کس طرح گھر کو بھی سنبھالا، والدہ کی بھی خدمت کی، والد محترم کے انتقال کے بعد والد محترم کا جو باغ تھا اس کو سنبھالا، گھر کی دیکھ بھال کی، اور پھر کس طرح آپ کی زندگی میں یہ ٹرننگ پوائنٹ آیا. مزید میں چاہوں گا کہ اس کے بعد کیا سفر رہا تھا خواجہ صاحب کا، وہی بات بیان کر دیں. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ علمی دین کے لیے پھر وہاں سے نکل گئے، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ تقریباً 15 سال کی عمر میں حصول علم کے لیے آپ نے سفر اختیار فرمایا. اچھا، سفر بھی مختلف طریقے کا تھا، مختلف جگہوں پہ جا کر مختلف اساتذہ سے ملنا. سمرقند میں آپ حضرت سیدنا مولانا شرف الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. باقاعدہ آپ نے علم کا آغاز وہاں سے فرمایا. تو پہل آپ نے قرآن کریم حفظ کیا، پھر اس کے بعد دیگر علوم بھی آپ سے سیکھے. مگر جیسے جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ جب بندہ علم کی راہ میں جاتا ہے، جستجو ہوتی ہے، شوق ہوتا ہے، علم کی طرف ایک رجحان ہوتا ہے، اور خلوص دل کے ساتھ جب بندہ علم دین حاصل کرنا شروع کرتا ہے تو وہ کتنا بھی علم حاصل کر لے وہ پیاسا ہی رہ جاتا ہے، اس کی تڑپ اور بڑھتی جاتی ہے کہ میں علم دین اور حاصل کروں. تو ایسا ہی ہوا، ذوق علم جو تھا وہ آپ کا بڑھتا گیا. چنانچہ علم کی پیاس بجھانے کے لیے آپ نے بخارا کا رخ کیا، بخارا کی طرف سفر کیا، اور اس وقت شہرۂ آفاق عالم دین مولانا حسام الدین بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے آپ نے زانوِ تلمس طے کیا. آپ ان کے شاگرد بنے، ان سے جو ہے وہ اکتساب فیض آپ نے حاصل کیا. پھر انہی کی شفقتوں کے سائے میں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تھوڑے ہی عرصے میں تمام دینی علوم ان سب کی تکمیل کی. اس کے بعد یہ مجموعی جو عرصہ گزرا آپ کا علم دین کا سفر کا جو مجموعی عرصہ تھا وہ تقریباً 5 سال آپ نے سمرقند اور بخارا میں رہ کر حصول علم دین مکمل کیا. آپ نے علم دین حاصل کیا. کیا بات ہے، یعنی کہ مختصر وقت میں آپ نے بتا دیا کہ کس انداز سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے علم دین حاصل کیا. اور آپ نہ صرف ایک عالم تھے بلکہ اپنے وقت کے علامۃ الدہر تھے. میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا. آپ ایک مفتی نہیں تھے بلکہ بہت بڑے اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے. آپ بہت بڑی شخصیت تھے. آپ حدیث کے بھی عالم تھے، آپ فقہ کے بھی عالم تھے، آپ قرآن کے بڑے عالم تھے. اعظم بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ شخصیات کو جو ہے نا ایسا نوازتا ہے ایک ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بہت ساری خصوصیات جمع کر دیتا ہے. ہمارے خواجہ صاحب بھی انہی میں سے ایک. ادھر تو علم بھی ہے اور ادھر عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، وہ سب بھی ہیں. دوسری طرف دیکھیں تو ماشاءاللہ صوفیت، تقویٰ، پرہیزگاری اور ولایت کا ہونا. تو یہ چیزیں جیسے کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی بندہ عالم دین ہے یا کوئی بندہ مفتی ہے، بہت بڑا علمی کام کر رہا ہے، تو علمی چیزوں کے اندر اس کو اتنا دیگر چیزوں کی طرف وقت نہیں مل پاتا، عبادتیں نہیں کر پاتا، یا اوراد و وظائف کی طرف وقت نہیں ملتا. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ آپ جہاں عالم دین تھے، آپ بہت بڑے مفتی اسلام بھی تھے، اور آپ کی زندگی میں ایک ایسا پوائنٹ آیا تھا کہ اس وقت آپ کے دور میں آپ جیسا کوئی عالم دین نہیں تھا، لیکن آپ کی زندگی کا پھر ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ عبادت و ریاضت کی طرف اتنے مشغول ہو گئے، آپ سے بڑا کوئی صوفی نظر نہیں آیا. تو یہ اولیاء اکرام کی شان ہوتی ہے کہ ان کے اندر علم دین بھی کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے، اور پھر عمل کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے. سبحان اللہ. یقیناً تو خواجہ صاحب میں عرض کر رہا تھا وہ بھی آپ رحمۃ اللہ تعالی بھی انہی شخصیات میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وقت کے اندر بہت کچھ صلاحیتوں سے، بہت ساری چیزوں سے ان کو نوازا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کے دامن کرم سے ہمیشہ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک منقبت کے کچھ اشعار شامل کرتے ہیں انشاءاللہ، پھر بڑھیں گے اور انشاءاللہ خواجہ صاحب کے مزید سیرت پر گفتگو انشاءاللہ ہم کرنے کی کوشش کریں گے. میرے ساتھ آپ بھی اس کلام میں شامل ہو جائیں، اس کی برکتیں بھی حاصل کریں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ہے تیری ذات عجب
پیارے ہے تیری ذات عجب بغیر حقیقت پیارے کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے وائے ابر کرم زور برسنا تیرا وائے ابر کرم زور برسنا تیرا پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا آنکھیں پر نور ہو پھر دیکھ کے جلوہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا اولیاء سر پہ قدم لیتے ہیں شاہ تیرا محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے محی الدین غوث ہے اور خواجہ معین الدین ہے اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا اے حسن کیوں نہ ہو محفوظ عقیدہ تیرا خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایف جی کے ناظرین، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی منقبت بھی ہم نے سنی اور یقیناً آپ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مقام ہے، کچھ گفتگو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے کہ آپ کا تعارف بھی پیش کیا اور آپ نے جو حصول علم کا سفر کیا، اور یقیناً اعظم بھائی اس وقت میں سفر کتنے مشکل ہوا کرتے تھے، جس طرح ہمارے دور میں یعنی آپ دیکھیں تقریباً 800 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں خواجہ صاحب کو اس دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، تو اس وقت یقیناً آپ دیکھیں نہ کوئی سائیکل تھی، نہ کوئی موٹر سائیکل تھی، نہ کار تھی، نہ بس تھی، نہ ٹرین تھی، نہ ایروپلین تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ گھوڑوں کے سفر ہوا کرتے تھے، اونٹ کے سفر ہوا کرتے تھے، لوگ خچر پہ جایا کرتے تھے، پیدل سفر کیا کرتے تھے، روڈ بھی بنے ہوئے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن آپ دیکھیں پھر بھی آپ نے کتنا عظیم سفر کیا اور کس طرح آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سبحان اللہ علم دین کا سفر جاری رکھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا ایک اور پہلو وہ یہ کہ آپ نے جب کسی مرشد کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، آپ نے بیعت کی، یقیناً یہ سلسلہ بھی بہت پرانا ہے، جو پیری مریدی کا سلسلہ آپ دیکھیں خواجہ صاحب 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں، ان سے پہلے بھی سلسلہ چلتا چلا آیا ہے الحمدللہ۔ تو کیا ایک واقعہ تھا، کس طرح خواجہ صاحب نے کس کے ہاتھ پر بیعت کی، کیسے مرید ہوئے، کیا سلسلہ رہا؟ پہلی بات تو علی بھائی
ہر کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی محسن کا ہاتھ ہوتا ہے. سبحان اللہ. یعنی کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ہمیں کامیاب بناتا ہے. ان میں ہمارے والدین بھی ہوتے ہیں, ہمارے اساتذہ اکرام بھی ہوتے ہیں جو اپنے تلامذہ کو کامیابی کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں. اس طریقے سے انہی عظیم ہستیوں میں ایک ہستی ہوتی ہے پیر. تو پیر بھی اپنی مرید کے لیے بہت مخلص ہوتا ہے, بہت مطلب ایسا کہیں کہ دل سے جی جان سے مرید کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کامیابی میں آپ کے پیر کا بھی بہت عمل دخل ہے. اور جب علوم ظاہری کی تکمیل ہو گئی تو آپ کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ تڑپ باقی تھی کہ کوئی میرا مرشد ہو, میں اس کے سہارے چلوں, کوئی مجھے جو ہے وہ سہارا دینے والا ہو. آپ نے سفر کیا, چنانچہ کسی ایسے طبیب حاذق کی آپ کو تلاش تھی کہ جو دل کی درد دل کی دوا کر سکے. آپ مرشد کامل کی جستجو میں آپ نے بخارا سے حجاز کا رخت سفر باندھا. آپ بخارا سے حجاز کی طرف سفر کرنے لگے اور راستے میں جب نیشا پور کے نواحی علاقے ہارون میں پہنچے, ہارون سے جب آپ کا گزر ہوا تو وہاں پر ایک تھے مرد کلندر قطب وقت حضرت سیدنا عثمان ہارونی چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اس وقت علاقوں میں آپ کا شہرہ پھیلا ہوا تھا. فوراً آپ حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, آپ نے بیعت کی اور سلسلہ چشتیہ میں آپ داخل ہو گئے. یہ بھی ایک طویل واقعہ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے اپنے پیر صاحب دامن اپنے ہاتھوں میں لیا. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زبانی خود خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں, بیان فرماتے ہیں کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بہت ادب کے ساتھ نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ حضرت کی بارگاہ میں حاضر تھا تو مرشد کامل نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز ادا کرو. میں نے فوراً نماز کی تکمیل کی, روبرو قبلہ رو ہو گیا اور ادب کے ساتھ میں نماز ادا کرنے لگا. نماز ادا کرنے کے بعد پھر میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے پھر ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ پڑھو. تو میں نے خلوص دل, عقیدت اور محبت کے ساتھ پوری سورت مکمل کی. پھر اس کے بعد جب میں حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوا پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ 60 بار کلمہ سبحان اللہ کہو. دیکھیں پیر جو ہوتے ہیں کس طریقے سے ذکر و اذکار کے ذریعے مرید کے دل کے اندر جو خامیاں ہوتی ہیں یا جو اس کو نکھارنے والی چیزیں ہوتی ہیں کس طریقے سے پیر حضرات کوششیں کرتے ہیں اپنی مرید کو چمکانے کی. آپ نے کلمہ سبحان اللہ کا ورد کروایا. پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میرے مرشد کامل میرے پاس آئے اور اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں لیا اور پھر آسمان کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا. یہ جملے آپ کے پیر کے کہ میں نے تجھے خدا تک پہنچا دیا. ان جملوں کے بعد حضرت مرشد کامل نے ایک خاص وضع کی ٹوپی اوڑی ہوئی تھی ترکش والی, تو وہ ٹوپی آپ نے اتار کر مجھے عطا فرمائی. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ٹوپی میں نے سر پر رکھی. پھر اس کے بعد کچھ اوراد و وظائف پڑھوائے, کچھ عبادتیں کروائیں, کچھ 1 دن 2 دن لگاتار عبادتوں کا سلسلہ رہا. آخر کار جب میں آخر میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اب تم زمین کی طرف دیکھو اور بتاؤ تمہیں کیا نظر آتا ہے. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب زمین کی طرف نگاہ پھیری تو میں نے دیکھا 7 زمین کے نیچے جو تحت الثری ہے وہ مجھے نظر آ رہا ہے. تو میں نے اپنے پیر سے کہا کہ مجھے تحت الثری نظر آ رہا ہے. پھر اس کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیر صاحب نے خواجہ غریب نواز کو حکم دیا کہ اب آسمان کی طرف نگاہ اٹھاؤ. تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور مجھ سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیا نظر آتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عرش معلی نظر آتا ہے. تو آپ اتنی ولایت کے منصب پر فائز ہو گئے کہ آپ جب نگاہ اٹھاتے آسمان کی طرف تو عرش معلی نظر آ رہا ہے, جب زمین کی طرف نگاہ کر رہے ہیں تو تحت الثری تک نگاہ جا رہی ہے. آپ کے پیر صاحب نے آپ کے پیچھے اتنی محنتیں کی اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملا دیا. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ پیر صاحب نے اپنی دونوں انگلیاں میری نگاہوں پر رکھی. پھر اس کے بعد میری نگاہوں پہ رکھنے کے بعد مجھ سے پوچھا اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے. تو پھر میں نے عرض کی یا سیدی 18,000 عالم میں دیکھ رہا ہوں. اللہ. خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 18,000 عالم میں دیکھ رہا ہوں. جب میری زبان سے یہ کلمہ آپ نے سنا تو فرمایا بس تیرا کام پورا ہو گیا ہے. پھر ایک اینٹ کی طرف دیکھ کر فرمایا اسے اٹھا. میں نے اٹھا لیا. اس کے نیچے سے کچھ دینار نکلے تو آپ نے فرمایا یہ دینار اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دو. تو یہ تھا
آپ کی زندگی میں جو آپ نے بیعت کی اور اپنی زندگی کا جو ایک ٹرننگ پوائنٹ آیا کہ آپ جو ہے وہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں آپ نے ہاتھ دیا اور اس پیر کامل نے آپ کو کس بلندیوں تک پہنچایا یہ آپ نے سنا. تو ناظرین اکرام یہ ہماری زندگی میں بھی ایسا کوئی ہونا چاہیے کہ جو ہمیں راہ دکھائے, جو ہمیں سنبھالے. علی بھائی ایسا بہت بار ہوتا ہے کہ ہم تنہا ہوتے ہیں, خاص کر وہ لوگ کہ جن کا کوئی پیر نہیں ہوتا ہے, وہ اپنی زندگیوں میں تنہا ہوتے ہیں. تو ایسے سے کون سے مقامات آتے ہیں کہ جہاں پر انسان کو پیر کی ضرورت پڑتی ہے, اور آج کے دور میں آپ کیا ریفرنس دینا چاہیں گے کہ پیر کون ہونا چاہیے یا پھر ہم کیسے مرید بن سکتے ہیں؟ اچھا ایک تو میں آپ کو ریاض کروں اعظم بھائی, ہمارے یہاں ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے پیر کے حوالے سے, یعنی ہمارے یہاں کانسیپٹ ہے, لوگ چاہتے ہیں کہ پیر بنا, لیکن ان کا ایک نظریہ یہ ہے کہ پیر اس لیے بناؤ بھائی قرض اتر جائے, اللہ اکبر, پیر اس لیے بناؤ تاکہ جو پریشانیاں ہیں تکلیفیں ہیں وہ دور ہو جائیں, اور پیر اس لیے بناؤ تاکہ جو ہے نا ہم امیر ہو جائیں, اور پیر صاحب دعا دیں تو ہم کروڑ پتی بن جائیں, پیر صاحب دعا دیں تو میری اگر اولاد نہیں ہے تو اولاد ہو جائے, پیر صاحب دعا دیں جتنا قرض ہے سب اتر جائے, پیر صاحب دم کر دیں, تعویذ دے دیں. تو یاد رکھیے پیر صاحب یقیناً اگر اس طرح کی بھی آپ کی اپنی دعا سے اگر یقیناً پیر کامل ہیں, پہلی بات تو یہ کہ پیر کامل ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ہر ایک کو پیر بنانا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہے. پیر کے باقاعدہ شرائط سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے 4 شرائط بیان کی ہیں, تو جس شخص کے اندر وہ 4 شرائط پائی جائیں گی وہ پیر بننے کے قابل ہوگا, ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ وہ پیر بننے کے قابل اگر ہے تو اب پیر ان کو بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر نیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ دنیاوی کام نکلوائیں, بلکہ مقصد یہ ہو کہ یہ اللہ تک پہنچا ہوا بندہ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہے, اس کی دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہ معاف کرے گا, اس کی صحبت میں رہوں گا تو مجھے علم دین حاصل ہوگا, اس کی نگاہ فیض پڑے گی تو اللہ کا قرب نصیب ہوگا, اس کی برکت سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم قیامت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے. ہر ایک جو ہے وہ اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا قیامت کے دن. تو اس پہ مفسرین نے اس بات کو لکھا ہے کہ جو پیر ہوں گے نا یہ قیامت کے دن جو ان کے مرید ہوں گے ان کے ساتھ اٹھائے جائیں گے انشاءاللہ, وہ اللہ کی رحمت سے داخل جنت. علی بھائی آپ کی بات سے میرے ایک بات یاد آئی کہ ہم لوگ جو ہے وہ پیر, جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم اس وجہ سے پیر بناتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہو جائے وہ کام ہو جائے, تو دیکھیں 2 طریقے کے کام ہوتے ہیں. پیر وہ بھی کر سکتا ہے, اور پیر کا جو اصل کام ہوتا ہے وہ راہ حق دکھانا اور کامیابی کے ساتھ ہماری آخرت بنا دینا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے, اور ہم بڑی کامیابی کو چھوڑ کر چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کے پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. اور ایک دن ایسا بھی آنا ہے کہ دنیا فنا ہو جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا, ہمارا مال و اسباب بھی ختم ہو جائے گا, ہماری اولادیں بھی دنیا سے چلی جائیں گی. تو ہم اولاد کی دعا کے لیے یا پھر مال و اسباب کی دعا کے لیے اگر ہم پیر بنائیں گے تو یہ تو ایک چھوٹا سا فائدہ ہے. ایک جو بڑا فائدہ ہے کہ ہم ہدایت اگر ہم پا گئے اور اپنا ایمان صحیح سلامت لے کر آخرت کی طرف دنیا سے کوچ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ہماری تو دنیا سدھر جائے گی, آخرت بھی سدھر جائے گی. اصل مقصد یہ ہونا چاہیے پیر بنانے کا کہ پیر صاحب کی برکت سے, ان کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ اللہ کا قرب نصیب ہوگا, قیامت کے دن انشاءاللہ کامیابی نصیب ہوگی. اور میں آپ کو مشورہ دوں گا آخر میں جاتے جاتے کہ اگر آپ بھی چاہتے ہیں, بلکہ چاہنا چاہیے آپ کو بھی کہ میرا بھی کوئی پیر ہو, مرشد ہو, تو الحمدللہ ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے اولیاء ہوئے ہیں, ایسے صالحین بندے ہوئے ہیں کہ جن کی نگاہ فیض سے بگڑیاں بن جاتی ہیں, وہ اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. اس دور میں بھی الحمدللہ ایک عظیم شخصیت ہمارے سامنے ہے جن کو دنیا امیر علیہ سنت کے نام سے جانتی ہے. امیر علیہ سنت شیخ طریقت مولانا محمد الیاس اتار قادری دامت برکاتہ العالیہ, جو کہ ایک عظیم صوفی بزرگ ہیں, عظیم عالم دین ہے. بہت کچھ ان کی سیرت سے آپ کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو آپ کو ریکویسٹ کروں گا آپ بھی ان کے مرید بن جائیں. ان کے مرید کیسے بنیں گے؟ تو آسان سا طریقہ ہے, اگر آپ دعوت اسلامی انڈیا کے کسی مبلغ سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ آپ کو مرید کروا دیں گے. اسی طرح ہمارے جو کئی جگہ پر تعویذات عطاریہ کے بستے لگتے ہیں, آپ وہاں پر جا کر اپنا نام لکھوا دیں, انشاءاللہ وہ آپ کو مرید کر دیں گے. تو ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, اس کی برکتیں حاصل کریں. الحمدللہ آج ہم نے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کی کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کی. کل بھی پرسوں بھی انشاءاللہ روزانہ کچھ نہ کچھ باتیں 6 تاریخ تک, 6 شریف تک بیان کرنے کی کوشش کریں گے. ہمارے اس پروگرام کو اول تاخیر دیکھیں, اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی سے اللہ ہم سب کو سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چراغ چشت شہ اولیاء غریب نواز,
بہار انجمن مصطفیٰ غریب نواز، سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز، میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز۔